بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ایسے اعمال جن اعمال کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور بندہ جن اعمال کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلہ بنا سکتا ہے ان میں سے سب سے افضل ایمان ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے اور کلمہ اخلاص ہے، اس لیے کہ وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور نماز قائم کرنا ہے کیونکہ وہی اصل مذہب ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دینی فرائض میں سے ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈھال ہے، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے کیونکہ یہ فقر کے دور کرنے کا اور گناہوں کے ہٹانے کا سبب ہے، اور صلہ رحمی کرنا ہے کیونکہ اس سے مال بڑھتا ہے اور عمر بھی لمبی ہوتی ہے، اور گھر والوں کی محبت دوسروں کے دلوں میں بڑھتی ہے، اور چھپ کر صدقہ کرنا ہے کیونکہ اس سے خطائیں مٹ جاتی ہیں اور رب کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا ہے کیونکہ یہ بری موت اور ہولناک جگہوں سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے اچھا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے ان چیزوں کا اپنے اندر شوق پیدا کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اقتداء کیجیے کیونکہ ان کی سیرت سب سے افضل سیرت ہے، اور ان کی سنتوں پر چلیے کیونکہ ان کی سنتیں سب سے افضل طریقہ زندگی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھیے کیونکہ وہ سب سے افضل کلام ہے، اور دین کی سمجھ حاصل کیجیے کیونکہ یہی دلوں کی بہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور سے شفا حاصل کیجیے کیونکہ یہ دلوں کی تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اس کی تلاوت اچھی طرح کیجیے کیونکہ اس کے اندر سب سے عمدہ قصے ہیں، جب اسے تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر خاموشی سے سنیے تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور جب تمہیں اس کے علم حاصل کرنے کی توفیق مل گئی ہے تو اس پر عمل کیجیے تاکہ تمہیں ہدایت کامل درجہ کی مل جائے، کیونکہ جو عالم اپنے علم کے خلاف عمل کرتا ہے وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے اور اس جاہل جیسا ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے درست نہیں ہو سکا، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ جو عالم اپنے علم کو چھوڑ بیٹھا ہے اس کے خلاف حجت زیادہ بڑی ہوگی اور اس پر حسرت زیادہ عرصہ تک رہے گی، اور اس کے مقابلے میں جہالت میں حیران و پریشان رہنے والے جاہل کے خلاف حجت چھوٹی اور اس پر حسرت کم ہوگی۔ ویسے تو دونوں ہی گمراہ ہیں اور دونوں ہی ہلاک ہوں گے، اور اپنے لیے آسانی اور رخصت والا راستہ اختیار نہ کرو ورنہ تم غفلت میں پڑ جاؤ گے، اور اگر تم حق سے غفلت برتنے لگ گئے تو پھر خسارہ والے ہو جاؤ گے۔ غور سے سنیے، یہ سمجھداری کی بات ہے کہ تم بھروسہ کرو لیکن اتنا بھروسہ نہ کرو کہ دھوکہ کھا لو، اور تم میں سے اپنے آپ کا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرتا ہے، اور تم میں سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ امن میں رہے گا اور خوش رہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ ڈرتا رہے گا اور اسے ندامت اٹھانی پڑے گی۔ پھر تم اللہ تعالیٰ سے یقین مانگو اور اس کے سامنے عافیت کا شوق ظاہر کرو۔
دل کی سب سے بہتر دائمی کیفیت یقین ہے، فرائض سب سے افضل عمل ہیں، اور جو نئے کام اپنے پاس سے گھڑے جاتے ہیں وہ سب سے برے ہیں۔ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر نئی بات گھڑنے والا بدعتی ہے۔ جس نے کوئی نئی بات گھڑی اس نے دین ضائع کر دیا۔ جب کوئی بدعتی نئی بدعت نکالتا ہے تو وہ اس کی جگہ کوئی نہ کوئی سنت ضرور چھوڑتا ہے۔ اصل نقصان والا وہ ہے جس کا دینی نقصان ہوا، اور نقصان والا وہ ہے جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دے۔ ریاکاری شرک میں سے ہے اور اخلاص عمل و ایمان کا حصہ ہے۔ کھیل کود کی مجلسیں قرآن بھلا دیتی ہیں اور انہی مجلسوں میں شیطان شریک ہوتا ہے، اور یہ مجلسیں ہر گمراہی کی دعوت دیتی ہیں، اور عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنے سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، اور ایسے آدمی کی طرف سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں، کیونکہ عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے کے ساتھ ہیں، اور جھوٹ سے اجتناب کیجیے، کیونکہ جھوٹ ایمان کا مخالف عمل ہے۔ غور سے سنیے، سچ نجات اور عزت کی بلند جگہ پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت اور بربادی کی بلند جگہ پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔